بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے عیسائیوں کے ہاں 25 دسمبر کے روز کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، جسے پاکستان میں بڑا دن کہا جاتا ہے۔ کرسمس دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک کرائسٹ جس کا معنی ہے عیسیٰ اور دوسرا ماس جس کا معنی ہے اجتماع۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، لہٰذا کرسمس کا مفہوم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے نام پر اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں جشن کے طور پر 25 دسمبر کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ ظاہری سبب ہے کرسمس ڈے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تو دور، حضرت عیسیٰ کی سنِ ولادت بھی معلوم نہیں، اور عیسائیوں کے ہاں بڑا شدید قسم کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو مشرقی کلیسا ہے ان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی پیدائش 6 جنوری کو، جبکہ آرمینی کلیسا کے مطابق 19 جنوری کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ شاہ قسطنطین نے 325 عیسوی میں سب سے پہلے 25 دسمبر کا دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا، لیکن اس وقت بھی اسے تہوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ پھر 530 عیسوی میں اٹلی نے اس حوالے سے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ایک راہب کے ذمہ لگایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن متعین کرے، اور اس راہب نے بڑی چالاکی کے ساتھ 25 دسمبر کا دن متعین کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صدیوں پہلے 25 دسمبر کا دن رومیوں کے ہاں تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا، اور اس میں بت پرست اور اسی طرح سورج کی پوجا کرنے والے وہ اس سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ تو اس کا راہب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بت پرستوں اور سورج کی پوجا کرنے والوں میں عیسائیت مقبول ہو جائے، اس لیے اس نے 25 دسمبر کا دن متعین کیا تھا۔ تو یوں 25 دسمبر کا دن کرسمس ڈے کے طور پر منایا جانے لگا۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کا دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے جب حضرت مریم کو درد ذہ ہوا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچی، کھجور کے درخت کے پاس پہنچی، اور وہ موسم کھجوروں کے پکنے کا تھا، اور یہ سب کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی، اور وہاں کا موسم جولائی اور اگست کا مہینہ وہ کھجوروں کے پکنے کا ہوتا ہے وہاں کے موسم کے مطابق، اس لیے دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کے طور پر ماننا بہت مشکل ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یوں اس تہوار کا آغاز ہوا، اور پھر اس میں ارتقائی عمل آتا رہا۔ پھر مغربی معاشرے میں جب ڈراموں کا رواج ہوا اور ڈرامے مقبول ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا منظر بھی ڈرامے کے طور پر پیش کیا جانے لگا، اور پھر اس میں اضافہ یہ ہوا کہ سٹیج پر حضرت مریم کے واقعے کو اور ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے، منظر کو پیش کرنے کے لیے ساتھ ایک درخت بنایا جاتا، اور وہ حضرت مریم کے ساتھی کے طور پر پیش کیا جاتا۔ حضرت مریم اس درخت کے پاس اپنی پریشانیاں، تکلیفیں، اداسیاں وہ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی، اور پھر جب وہ تقریب، وہ رسم اور وہ پروگرام ختم ہوتا تو لوگ اس سٹیج پر بنے درخت کے پتے اور ٹہنیاں اپنے ساتھ واپس لے جاتے اور اپنے گھروں میں تبرک کے طور پر رکھتے۔ یوں پھر ایک ارتقائی عمل طے ہوا، اور کرسمس ڈے میں کرسمس ٹری کا اضافہ ہوا، اور پھر اسی طرح کرسمس ٹری یہ کرسمس ڈے کا ایک لازمی جز بن گیا، اور آج بھی کرسمس کا
جو دن ہے کرسمس ٹری کے ساتھ منایا جاتا ہے اور پوری دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور کرسمس ٹری یہ کرسمس ڈے کا لازمی جز اور حصہ بن گئی ہے۔ یوں ارتقائی عمل طے ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی پھر فضول خرچیاں اس رسم کا حصہ بنتی رہیں، یہاں تک کہ پھر شراب تک بات پہنچی کہ شراب بھی اس خوشی اور جشن میں لازمی ہو گئی، اور ہر سال اربوں روپے کی شراب اس دن پی جاتی ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے اور حضرت عیسیٰ کی دنیا میں آنے کے نام پر یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا، جو کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے بھی بالکل منافی تھا۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات بھی ایسے پروگرامات، ایسی محافل، ایسے تہوار کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ان میں شرکت کی جائے، یا پھر ایسے پروگرامات و تہوار کے موقع پر دوسروں کو مبارکباد دی جائے، تحائف دیے جائیں، کسی بھی طرح سے ان کی مدد اور ان کو تقویت پہنچائی جائے، یہ اسلامی تعلیمات کے ہرگز مناسب نہیں ہے، اور نہ اسلامی تعلیمات ان کی اجازت دیتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو جانے انجانے میں ہم مبارکباد دے دیتے ہیں، پوسٹ چلا دیتے ہیں، اس لیے ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ایسی رسومات و خرافات اور تہواروں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔